الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا سب سے اولا ہمارا نبی جن کے تلووں کا دون ہے آب حیات جن کے تلووں کا دون ہے آب حیات جن کے تلووں کا دون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا دی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا
ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا ہمارا نبی تاجداروں کا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے لے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی 2 مقامات سے 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیت کریمہ خذ من اموالہم صدقۃ، خذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے جس طرح کل کہا جاتا ہے۔ کل ہے نا، کل ہو واللہ، اسی طرح خذ بھی ایک لفظ ہے۔ کہا جا رہا ہے لے لیجئے سونیا، وہاں کل کا ترجمہ تھا کہہ دیجئے پیارے حبیب یا فرما دیجئے پیارے حبیب، یہاں پر کیا ترجمہ ہے؟ لے لیجئے میرے پیارے حبیب من اموالہم، ان کے مالوں سے زکوٰۃ، کیا کر لیجئے؟ لے لیجئے۔ خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لے لیجئے، تو طہرہم، انہیں بھی پاک کر دیجئے، ان کے مالوں کو بھی پاک کر دیجئے۔ جی تو طہرہم، انہیں بھی پاک کر دیجئے،
ان کے اموال کو بھی پاک کر دیجئے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، پاک کر دیجئے انہیں، وتزکیہم بہا، صرف پاک نہیں کرنا، صاف ستھرا کر دیجئے. کیا کرنا ہے جی؟ صاف ستھرا کر دیجئے. اللہ اکبر. ان وصلی علیہم، جب لے لیجئے زکوٰۃ ان کے مال سے، ان کے مال سے صدقہ لے لیجئے، انہیں اور ان کے مال کو پاک بھی کر دیجئے اور صاف اور ستھرا بھی کر دیجئے. اگلی بات بڑی کمال کی، اللہ خود فرماتا ہے وصلی علیہم، ان کے لیے دعا بھی کیجئے. کیا کیجئے؟ ان کے لیے دعا بھی کیجئے. ان صلاتک سکن لہم، اس واسطے کہ تہاڈی دعا انہاں دے سکون دا ذریعہ ہے. آپ کی دعا ان کے سکون کا ذریعہ ہے. کن کے؟ مسلمانوں کے. آپ کی دعا مسلمانوں کے سکون کا ذریعہ ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. یہ ہے پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے. خذ من اموالہم، سونے نبی، پیارے نبی، لے لیجئے ان کے مالوں سے زکوٰۃ. وتطہرہم، اور انہیں پاک کر دیجئے. وتزکیہم بہا، اور انہیں صاف ستھرا کر دیجئے. وصلی علیہم، ان کے لیے دعا بھی مانگیے. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا میں ان کے لیے سکون ہے. واللہ سمیع علیم، باقی جو تسی کہنے اللہ سندا بھی ہے تے جاندا بھی ہے. جی اگلی آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے. کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین، جس طرح فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار. اس کے اوپر میں نے تھوڑی بہت بات پچھلے جمعہ کو کی تھی کہ پرہیزگار بننا کیویں ہے، کی تھی نا. اس لیے آج اوپر والی آیت پہ شاید میں بات نہ کر سکوں، لیکن نیچے والی پہ میں نے بات ضرور کرنی ہے. خذ من اموالہم، خذ من اموالہم صدقۃ، نبی پاک کو کہا جا رہا ہے سونے ان کے مال سے زکوٰۃ لے لیجئے. یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ پاک تشریف لے آئے تھے، اور یہاں رہتے ہوئے بھی آپ کو 2 سال ہو چکے تھے. کتنے سال؟ 2 سال ہو چکے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو پہلے سے امیر تھے، کچھ ان 2 سالوں میں مدینہ آ کر امیر ہو گئے. اس وقت کے حساب سے ہر وقت کے امیر میں بھی فرق ہوتا ہے نا. ہر وقت کا امیر ایک جیسا. اگر آپ آج سے 50 سال پہلے جائیں، جس کے پاس سائیکل تھی وہ امیر تھا. جی جس کے پاس سائیکل تھی، موٹر سائیکل کا تو تصور ہی نہیں ہے نا. وہ تو بڑا کھربا پتی بندہ ہوتا تھا جس کے پاس کم از کم کوئی موٹر بائک ہوتی تھی. جی اور گاڑی والے کے تو کیا ہی کہنے. تو وہ ایک الگ، ہر وقت امیر جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر وقت کا امیر بھی اور طرح کا ہوتا ہے، اس کی عمارت اور طرح کی ہوتی ہے. اس وقت میں جو عمارت کے لیے چیزیں ریکوائرڈ تھیں، مدینہ آنے سے پہلے جو لوگ مدینہ میں رہتے تھے وہ تو تھے ہی تھے. پھر انہوں نے اپنی چیزیں تقسیم کر دیں اپنے مکہ سے آنے والے بھائیوں میں. تو تقسیم ہونے کے ساتھ پھر عمارت تھوڑی کم ہو گئی. پھر 2 سال میں یہ ریکوری بھی ہو گئی. اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم، ہون لے لو، اب لے لیجئے ان کے مال سے زکوٰۃ، ان کے مال کو بھی پاک کر دیجئے، انہیں بھی. چلیں مال تو پاک ہو جائے گا، چلیں زکوٰۃ جب نکلے گی، کیونکہ زکوٰۃ کو مال کی میل کہا جاتا ہے. زکوٰۃ کو مال کی
میل کہا جاتا ہے. تو میل نکلے گی، زکوٰۃ کا مال ہے وہ نکل جائے گا. میل نکل گئی تو پیچھے صفائی بھی آ جائے گی، پاکیزگی بھی آ جائے گی، طہارت بھی آ جائے گی. جزاکم اللہ احسن الجزا. یہ تو ٹھیک ہے، پاک ہو جائے گا، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کو بھی پاک کیجئے جن کے مال ہیں. جی، یعنی دو چیزیں پاک کرنی ہے. پہلی کیا؟ مال پاک کرنا ہے جس کی زکوٰۃ لینی ہے، اور دوسری کیا؟ جن سے لینی ہے، جن کا مال ہے اسے بھی کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے. تو پہلی تو سمجھ آ رہی ہے کہ مال چونکہ کیا ہے؟ زکوٰۃ مال کا میل ہے، میل نکلے گا تو پاکیزگی آ جائے گی، طہارت آ جائے گی. لیکن یہ بندہ کیسے پاک ہوگا؟ بندہ اس لیے پاک ہوگا کہ یہ دیتے ہوئے کانپے نہیں، مال کی محبت سے پاک ہو جائے. جس طرح لیتے ہوئے یہ خوش تھا، اسی طرح دیتے ہوئے بھی ان کو کہیں دیتے ہوئے بھی خوش رہا کرو. تم دیتے ہوئے خوش ہوتے ہو تو تمہارا رب تمہیں دیکھ کر اور زیادہ دیتا ہے. یار اس کو دینے میں کتنی خوشی ہو رہی ہے. تو مال کی محبت سے انہیں کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے. انہیں کس سے پاک کرنا ہے؟ مال کی محبت سے پاک کرنا ہے. مال کو میل سے پاک کرنا ہے، اور دینے والے کو مال کی محبت سے پاک کرنا ہے کہ نہیں، یہ مال ایسی چیز نہیں ہے جس کی محبت دل میں بٹھا کے بندہ بیٹھا رہے. مال ایسی چیز ہے نہیں ہے جس کی محبت کو بندہ دل میں بٹھا کے بیٹھا رہے کہ نہیں اے کسی نے نہیں دینا، نہیں تو کٹ ہو جائے گا، نہیں تو میں غریب ہو جاؤں گا، میری جو مہینے کی ہے گزر بسر وہ کیا ہو جائے گی؟ متاثر ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی. تو اپنی طرف سے حساب کتاب لگا کے بیٹھا ہے نا. ایک حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں بھی تو ہو رہا ہے، ایک بارگاہ خداوندی میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ حساب. میں نے حساب لگایا جی میں اگر 500 دیتا ہوں یہ نہ دوں تو اس 500 کے ساتھ میں یہ کر سکتا ہوں، کوئی چیز خرید لوں گا، کوئی گھر کی دال روٹی بن جائے گی. لیکن اللہ نے حساب لگا کے رکھا ہوا، چل تو نے ادھر سے بند کیا نا، ہم تجھے ڈاکٹر کے پاس لگوا دیں گے. نہیں سمجھ آئی؟ تو نے زکوٰۃ دینا بند کیا ہے نا، ہم تجھے دل کے مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں، وہاں لاکھوں دے گا اور پریشان بھی نہیں ہوگا. وہاں یہ ضرور کہے گا ڈاکٹر صاحب کو مہربانی کرو جلدی صحیح کر دو. پیسے بھی دے گا، دوڑ بھی لگائے گا، منتیں ترلے بھی کرے گا، اور پھر بھی پریشانی ڈاکٹر نہیں حل کر پائے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں ہی تو دلوں کا سکون تھا، اللہ کو یاد کرنے میں ہی تو دل کا سکون تھا. وہ تو دینے سے پہلے تو اللہ کو بھلا بیٹھا، دینے سے پہلے اللہ کو. ہاں جی، ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں ایک مسئلہ سمجھانے لگا ہوں آپ کو. جس شعبے کا بندہ ہے اس شعبے کے مسائل حاصل کرنا اس کے لیے فرض عین ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ مثال کے طور پر میں امام مسجد ہوں، میں کیا ہوں؟ یہ ایک میرا شعبہ ہے. اس شعبے سے جتنے متعلق مسائل ہیں میرے لیے حاصل کرنا فرض عین ہے. کس چیز کے؟ امامت کے. کس چیز کے؟ امامت کے جتنے بھی مسائل ہیں کہ امام کو کیا ہونا چاہیے، امام کیسا ہونا چاہیے، امام کا کردار کیسا ہو، امام کی گفتار کیسے ہو، امام کا بیہیویئر کیسے ہو، یا امام آئے کب، امام جائے کب، امام اٹھے کب، امام بیٹھے کب، اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے، یہ جتنے بھی مسائل ہیں میرے لیے سیکھنا فرض ہے. کب؟ اس مصلی پر کھڑا ہونے سے پہلے، اس مصلی پر کھڑا ہونے سے. اسی طرح اگر میں کہیں ملازم ہو گیا ہوں تو ملازمت کے کیا آداب ہیں، مالک کے کیا احکامات ہیں، میری کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ سیکھنا میرے لیے فرض عین ہے. چلیں آگے چلیے. اگر میں تاجر ہوں، دکاندار ہوں، تو تجارت کے کیا مسائل ہیں اسلام کے حد میں، وہ سیکھنا میرے لیے فرض عین ہے. اگر میں مالدار ہو گیا ہوں تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا میرے لیے فرض ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو ساڈا ایک کوئی لگیا ہے جناب کھاتا، جدوں دینی نہیں تو سیکھنا کانوں. ہاں جی،
नाराज हो गए हो? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਝੰਜਟ 'ਚ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਮੌਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਲ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਜ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰ ਆਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹਜ ਨੇ ਜਨਾਬ। ऐसे बंदे हैं जिनको हमने तबलीग की कि जनाब तुम्हारे पास इतना पैसा हो गया है कि हज तुम पर क्या हो गया है, सिर्फ तुम पर नहीं तुम सारे घर वालों पर फर्ज हो चुका है। अगे उन्हें जवाब दिता जनाब इतने बड़े हज पे ने, ज़रूरी नहीं कि पैसे बंदा उत्थे ही खर्च करे आवे। मैं कि ठीक है बादशाह गलती होगी साढ़े को हैं। तो हमने एक ही वतीरा बनाया हुआ है कि जब कोई काम हमने करना ही नहीं है तो सीखें क्यों। ज़कात माल आ रहा है ठीक है, बैंक च जा रहा है, कोटे च पा रहे हैं, जेबां भरियां ने जनाब हैं, सोना आ रहा है, चांदी आई जा रही है, कोई मसला नहीं। कानू सीखना जदों देना नहीं थे सीखना कानू है, फिर कोई मसला नहीं। आप यहाँ ना सीखें ना दें, यहाँ आगे चल के तो आपको हिसाब देना है ना। पहला मसला समझाने लगा हूँ ज़कात से मुताल्लिक। ज़कात फ़र्ज़ ऐन है, ज़कात ऊंची बोलो, ज़कात फ़र्ज़ ऐन है। ज़कात फ़र्ज़ है उसी तरह जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है। ज़कात उसी तरह फ़र्ज़ है जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है। क्या मतलब, नमाज मुझ पे फ़र्ज़ है तो अदा भी मुझी को करनी है, मेरी तरफ से कोई और अदा। इसी तरह ज़कात फ़र्ज़ है ऐन है, मुझ पर फ़र्ज़ है तो मैंने ही अदा करनी है, मेरी तरफ से कोई और अदा कि कर भी देगा तो नहीं होएगी, कोई कर भी दे तो नहीं होगी। रोज़ा भी इसी तरह फ़र्ज़ ऐन है जिस तरह नमाज है, मुझ पर फ़र्ज़ है तो मैं ही रखूँगा, मैं किसी को नहीं कह सकता कि जनाब मेरी तरफों रख लो। लेकिन शरीयत बड़ी मेहरबान है साढ़े उत्ते, साडा नबी बड़ा करम करदा साढ़े उत्ते, वो बड़ा लजपाल है, उन्होंने पता सी इहदे विच बीमार भी होने ने, बनावटी नहीं हकीकी की होने ने, हकीकी बीमार भी होने हैं, हकीकी बूढ़े भी होने हैं, हकीकी मुसाफिर भी होने हैं जिन्होंने सफ़र करना है, ऐसी माएँ भी होनी हैं जिन्होंने बच्चों को दूध पिलाना है, ऐसी माएँ भी होनी है जिन्होंने बच्चों को दूध पिलाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया सोनिया क्या करें, फरमाया नहीं रख सकते इन दिनों में तो जब रख सको तब रख लेना, है फर्ज माफी कोई नहीं, इन दिनों में नहीं रख सकते ना तो जब दुरुस्त हो जाओ, तंदुरुस्त हो जाओ, सेहतमंद हो जाओ तब रख लेना। नंबर 2, ये किसी को उम्मीद नहीं है कि मैं तंदुरुस्त हो पाऊंगा। मिसाल के तौर पर एक बूढ़ा 80 साल का, अब उसकी तबीयत दिन ब दिन क्या हो रही है, डाउन हो रही है, ऊपर नहीं आना उसने, उसे कहते हैं शेख फानी, उसे क्या कहते हैं, जिसने सही होना है, बीमार से सेहतमंद होने की उम्मीद है उसे तो इजाज़त है कि अगले दिनों में आके रखे, ठीक हो गया। जिसे ये उम्मीद ही नहीं है कि मैंने सही होना है वो क्या करे, फरमाया वो क्या करे, अपने रोज़े का कफ़ारा दे दे, अपने रोज़े का। माफ़ी कोई नहीं है, माफ़ी ए नहीं कह सकता जी मैं हस्पताल बड़े पैसे ला बैठा लिहाजा रोज़े दे मैं कफ़ारे नहीं देने, कफ़ारा जड़ा सी मैं डॉक्टर नूं दे बैठा, ये नहीं कह सकता, ये नहीं कह सकता। रोज़े का कफ़ारा उसे बहरहाल देना है। कब तक, कब तक, जब तक उसकी सांस चल रही है, जब तक उसकी सांस चल रही है, क्योंकि इस्लाम के अहकामात जिंदा बंदे पर हैं। सांस जब तक चलती रहेगी ये जिंदा है और अहकामात नाफिज होते रहेंगे। ये करने के काबिल नहीं है वो हुक्म। मिसाल के तौर पर नमाज फ़र्ज है जी, कब से, बालिग होने से लेकर मरने तक, बालिग से पहले नहीं है, बालिग से पहले, बालिग होने से लेकर मरने। एक बंदा बीमार हो गया, उठ ही नहीं सकता, शरीयत कहती है कोई नहीं तू लेटे लेटे पढ़ ले,
کیا کر لے؟ معافی کوئی نہیں، معافی کیا کر تو؟ لیٹے لیٹے پڑھ لے، لیٹے لیٹے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھے بیٹھے پڑھ لے، سنا؟ کیا کر لے؟ معافی سوچو جڑے بندے نو معافی نہیں، بیمار ہے، حقیقی بیمار ہے، ایک بندے دی ٹنگا ہی کوئی نہیں ہے، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، شریعت کہتی ہے بہ جا، بیٹھے بیٹھے پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، اتنا بیمار ہے کہ وہ بیٹھ، اگر بٹھا دو تو کبھی ادھر کو گر جاتا ہے، کبھی ادھر کو گر جاتا ہے، اسے حکم ہے تو لیٹے لیٹے پڑھ۔ ایک بندہ اتنا بیمار ہے کہ لیٹے لیٹے بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹے لیٹے بھی نہیں پڑھ سکتا، ہن اے جو بریک مسئلہ، اسے حکم ہے تو آنکھ کے اشارے سے پڑھ، کیا کر؟ ایک ایسا بیمار ہے جس کی آنکھ بھی نہیں ہلتی، ایک ایسا بیمار ہے جس کی بیماروں کی آنکھوں کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، بعض اوقات آنکھ ہلتی ہی نہیں ہے، ہاتھ پاؤں ویسے سن ہوئے پڑے ہیں، آنکھ بھی ہلنا باندھو گے، اشارہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے حکم ہے تو اپنے تصور میں اشارہ کر، سوچ میں کہ اس وقت میں قیام میں ہوں، اس وقت میں رکوع میں ہوں، اس وقت میں سجدے میں ہوں۔ ارے جہاں تصور تک معافی نہیں ہے، وہاں بندہ کہے جی میرے کو مہمان آ گئے سے میں نماز پڑھنے نہیں آیا ہے جی، گل اتھے آ گئی نا جدوں اسی پڑھنی نہیں تے سیکھنا کی ہے، جدوں اسی زکات دینی نہیں تے مسئلہ سیکھنا کیوں ہے، جدوں اسی حج تے جانا نہیں تے مسئلہ سیکھ کے لینا کی ہے جی۔ باقی رہ گیا اسی عمرہ کرنا ہے جناب سال 24 2 دفعہ، فیملی دے نال کرنا ہے تو ٹکا کے کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ پیسے اپنے کول نہیں ہیں تے ادھارے پھڑ کے جانا ہے، پر حج تے نہیں جانا، زکوٰۃ بھی کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹورزم ہو گیا، آج کل کیا ہو گیا ہے؟ یہ سیر ہو گئی ہے، تفریح ہو گئی ہے، اچھا جی مری جانا ہے، نہیں مری نہیں چلتے، عمرے دے چلتے ہیں، عجیب تماشا بنایا ہوا ہے لوگوں نے، احکام شرع کو بالکل پسے پشت ڈالے جا رہے ہیں۔ بہرحال میں آگے چلتا ہوں، مسئلہ سمجھ آ گیا کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے، اس کے مسائل سیکھنا بھی اس کے لیے جس کے پاس مال ہے فرض عین ہے، ہن جنہیں دینی نہیں ہے انہیں تے، کیونکہ وہ دے نزدیک نہ کوئی اللہ ہے تے نہ کوئی قرآن ہے تے نہ کوئی شریعت ہے تے نہ کوئی رسول ہے، او دا اللہ بھی پیسہ، او دا دین بھی پیسہ، او دا ایمان بھی پیسہ ہی پیسہ، بس آئی جاوے تے بس جائی جاوے، ادھروں آوے ادھروں جاوے، فلانی چیز آ گئی، فلانی آ گئی، فلانی آ گئی، باقی نہیں کرنا کچھ، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اللہ اکبر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث پڑھ دوں، پڑھ دیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من منع زکاتہ فلا اسلام لہ، جس نے زکوٰۃ دینا منع کر دیا، چھوڑ دیا، اس نے اسلام چھوڑ دیا، اس نے کیا کر دیا جی؟ ایک گل یاد رکھنا، جس نے زکوٰۃ چھوڑ دی اس نے، اور یہی تو بات تھی ابو بکر نے سن کے کہا تھا جو بندہ اونٹ دیتا تھا رسی نہیں دے گا ابو بکر اس سے بھی جہاد کرے گا، اونٹ دیتا تھا نبی کے دور میں، رسی بھی ساتھ دیتا تھا اس زمانے میں، آج اونٹ لے رسی نہ ہوئی، اونٹ دے رہا ہے رسی کوئی نہیں، نبی پاک نو کیویں دیتا سی؟ اٹھ بھی دیتا سی تے رسی بھی دیتی سی، آج اٹھ دے رہے تے رسی کوئی نہیں، فرمایا جڑا رسی نہیں دے گا ابو بکر اس کے ساتھ بھی جہاد کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی نازک مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے اگر تجھے دیا ہے تو اللہ نے کوئی حق بھی رکھے ہیں، اس کے اس مال کے کچھ حق بھی رکھے ہیں جناب۔ میں ہوں اگلی گل کرن لگا، ایک مسئلے نے دو چار میں تو انہوں سمجھانے نے، جو اللہ کرے سمجھ آ جاوے۔ پہلا مسئلہ ہے جی، ہر مسلمان عاقل بالغ، ہر مسلمان عاقل دا مطلب ہے عقل مند، بالغ دا مطلب ہوتا ہے
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਲਿਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲ ਆਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ کہ ਉਹਨੂੰ احتلام ਹੋ ਜਾਵੇ, ایسے بندے ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ بالغ. ٹھیک ہو گیا جی. اگر یہ ساری نشانیاں نہ ہوں تو اس کی عمر کی ایک حد مقرر کی علماء نے، وہ ہے 15 سال. کیا ہے 15 سال. امام اعظم کے نزدیک وہ بھی 12 سال ہے. لڑکے کے لیے بلوغت کی حد کیا ہے 12 سال. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 12 سال میں بندہ کیا ہو جاتا ہے بالغ ہو جاتا ہے، لیکن دیگر ائمہ کے نزدیک 15 سال ہے، اس لیے فتویٰ 15 سال پہ بھی ہے. فتویٰ کس بات پہ ہے 15 سال کا جب بندہ ہو جائے اس کے اوپر نماز فرض، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، جتنے بھی احکامات اسلامیہ سارے کے سارے اس کے اوپر کیا ہو جاتے ہیں فرض ہو جاتے ہیں. وہ بکری گل کرے یا کرتا وہی ہے جس کو ماں باپ نے بچپن سے سکھایا ہوتا ہے. وہ نبی کے فرمان کے مطابق اذا بلغ 7 سنین مرو، ان کو نماز کا حکم دو جب 7 سال کے ہو جائیں. ہے نا جی حدیث. مرد سے بھی آنا اذا بلغ 7 سنین، اپنے بچوں کو حکم دو نماز کا جب وہ کتنے کے ہو جائیں 7 سال کے ہو جائیں. اونا ماں باپ نے جدوں 7 سال تو بچے نو نماز تے لایا سی تے ظاہری گل ہے 15 سال دا ہوئے گا تے پڑھدا ہی ہوئے گا نا. تے جڑے پیو نے آپ نہیں پڑھی اے حساب دینا ہے. گل ایتھے مکنی کوئی نہیں، گل ایتھے مکنی کوئی نہیں. اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے مان لیا. یہ کیا ہے جی بیٹا؟ منو اج ایک اور گل یاد آئی ہے. بیٹا کیا ہے؟ اونچی بولو. بیٹا کیا ہے؟ نعمت ہے. بیٹا آ گیا جناب، خوشی کا ماحول ہے. کیا ہے؟ کیا مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، بٹتی ہیں نا آپ کے علاقے میں. بیٹا آ جائے تو کیا بڑھتی ہیں؟ مٹھائیاں بٹ نہیں آ رہی ہیں جناب. پھر جناب 8ویں دن دا ہویا جناب وہ 7ویں دن دا حقیقہ کیتا جا رہا ہے. حقیقہ کرنا شرعی حکم ہے، کوئی مسئلہ چیڑی گل ہے. جمعیا بھی اسی خسرے نچائے، حقیقہ ہویا بھی اسی دھول دمچے کیتے. بیٹھے ہو کیتے نے نا، ٹھیک ہے. پھر اگے جناب وہ سنت کرائی، انہوں کی کہندے نے ختنے کرائے، اوتھے بھی ڈھول ڈمکے. اگے چلو، ظلم دی انتہا دیکھو. نعمت کنے دیتی سی؟ جنہیں دیتی او دا نا ہی کوئی نہیں. جنہیں دیتی ہے او دا نا ہی کوئی نہیں. کدی ادھروں خسرے آ رہے، کدی ادھروں مراسی آ رہے، کدی فلانے نو چک لیاؤ، کدی فلانا بینڈ والا بلا کے لیاؤ جی، کبھی اے کرو. اور زیادتی کی انتہا تو تب ہو گئی نا جب اس کا نکاح کرنے کے لیے آئے. نکاح خالصتاً اسلامی معاملہ ہے. خالصتاً کہنا مسئلہ ہے جی اسلامی مسئلہ ہے. او دے اتے جناب اسی 10 کروڑ روپیہ لا دیتا ویاواں دے. ایسیاں شادیاں ہوندیاں نے پاکستان ہے، تسی دیکھیں ہونیاں. کنے پیسے؟ کوئی مسئلہ نہیں، لا سکتے ہو. تو اللہ نے دیتا ہے تے لاؤ، منع. ہاں اگر تسی مال دے سارے حقوق دے رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، صدقہ دے رہے ہو، خیرات دے رہے ہو، جو کچھ تواڈے تے واجب فرائض سن وہ سارے کی کر رہے ہو ادا کر رہے ہو. تے پھر اے کرنے وچ کوئی حرج کتے؟ حرج اوتھے جدوں پیو دے سامنے بیٹی نچ رہی ہوے. حرج کتے؟ پیو دے سامنے بیٹی پہ نچ دی ہے، بھائی دے سامنے بہن ناچ رہی ہے، ماما کے سامنے بھانجی ناچ رہی ہے، اور بغیرت کو شرم نہیں آتی، کہتا ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہی ہے تو. بالکل صحیح. کوئی انہوں نے اتنے بیٹھے دس دے نا جناب کی ہو رہا ہے، اگے پتہ ہے کہ شادی دا ماحول ہے. کی ہے اچھی بولو. انہوں نے نہیں کہنا کہ پتر ہے نہیں کرنا کام. مولوی صاحب نے جسٹیفیکیشن دینی ہے جی اے شادی دا ماحول ہے، خوشی دا ماحول ہے. سارے کہندے نے جی ہون دیو. میں کہ ٹھیک ہے، سارے کہہ رہے نے اچھی بولو، سارے کہہ رہے نے، ایک اللہ کہہ رہے نہیں ہون دیو. ہوں اتنے کوئی اللہ رہا، کوئی قرآن، کوئی حدیث. پھر بھی اسی کہنے اسی عاشق رسول ہاں، سمجھ نہیں آتی کیڑے عاشق ہاں سی. دیا اللہ نے بیٹا،
بیٹا کس نے دیا؟ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. پوچھ ان سے جن کی زندگیاں گزر گئیں اللہ نے نہیں دیا، روتے روتے گزر گئی، کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ، کبھی کس حال میں مانگ کبھی کس حال میں، اللہ نے دیا ہی. ان سے پوچھنا بیٹا کیا ہوتا ہے. تجھے بغیر مانگے مل گیا تو تو جناب کنجروں کے پیچھے اس کو لگا دیا. اگلی گل میں دسن لگا، شادی ہو گئی. شادی جوں ہی شادی کی تھی بیٹا جڑی تھوڑی بہت گل مندا سی انہیں وہ بھی مننی. اگلے دن پیو کو لا گیا جڑا کچھ میرا بنتا میرا کاٹ دے تے میں اپنے رات تو ہون پیو روندا. ہون نکلی وہ دی چیخ بھئی اے کی کر بیٹھا. یار قاری صاحب میں دے اتے اتنا خرچہ کیتا ہے، انہوں پڑھایا لکھایا، وڈے وڈے کالجاں وڈے وڈے سکولاں پرائیویٹ استاد انہوں منگا کے دیتے ہیں، آن جان واسطے انہوں جناب آلہ تو آلہ گڈیاں کرا کے دیتیاں، گڈیاں لے کے دیتیاں. میں دی شادی کیتی ویاہ کیتا بڑا دھوم دھام نال کیتا. جیڑا بینڈ نے کیا جتھوں کیا اتھوں منگا کے دیتا تے دوسرے دن یہ حال ہے. ناراض ہو گئے ہو؟ میں کہ تواڈے نال بالکل صحیح ہویا. رون والی کوئی گل، کاش اے جڑا تو اج رویا ہے نا اے تو جدوں بچہ جمیا سی ادوں شکر کردا اپنے رب دا، یا اللہ تیرا شکر ہے. تے جو تینوں رب تے رب دے رسول نے کیا سی نا ایدی پرورش واسطے، کاش تو او کیتا ہوندا تے اج نہیں تو دنیا تو چلا بھی جاندا تے انہیں کہنا سی میں دے واسطے صدقہ جاریہ بننا ہے. میں اپنے پیو واسطے کی بننا؟ صدقہ جاریہ بننا ہے میں نے اپنے باپ کے لیے. تو مرنا تے دور پہ ہے، اللہ نے تینوں دس دیتا ہے، نعمت تینوں اسی دیتی سی، کام تو شیطان والے کیتے نے. اج تو ہی تیرا رونا شروع، تاکہ تینوں پتہ ہوئے کہ مرن تو بعد تیرے پتر نے تیرے واسطے صدقہ جاریہ کوئی نہیں بننا. اور جڑا جیندیاں گل نہیں مندا سبحان اللہ آکھو جہاں. ناراض ہو گئے ہو تے اپنے پتر تے وہ میرے تے نہیں ہو، میں تے گل سیدھی کر رہا. یا تے اپنے پتر تے ہو یا پھر اپنے آپ تے ہو کہ اسی کیتا کی ہے کہ اسی ہاں اپنے نال ہو جاؤ، میرے نال نہیں ہونا. ٹھیک ہو گیا جی. ہن رولے پے گئے، ونڈ وڈنگیاں پی گئیاں، گل کوئی بندہ نہیں ہے، مسئلے پے گئے بڑے. ہن سمجھ نہیں آ رہی کریے تے کریے. اعلی حضرت نے بہت پہلے کہا تھا تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. بس ایک ہی در ہے کائنات میں، وہ کس کا ہے؟ رسول اللہ کا در ہے. کس کا در ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے. میں نے پچھلے دن ایک حدیث پڑھی تھی، اور جو رسول ہمیں یہ تک بتائے کہ استنجا کیسے کرنا ہے. کیا بتائے؟ یہ پچھلے دنوں میں نے ایک اور حدیث آپ کو سنائی ہے، پتہ نہیں آپ کے کس ذہن میں سے کسی میں ہے کہ نہیں ہے. وہ حدیث یہ تھی کہ جوتا بیٹھ کے پہنو. جوتا کیا کرو؟ اونچی بولو، جوتا. یہ کبھی آپ کو باپ نے سکھایا؟ نہیں. جیڑی گل پیو نہ دسے، جیڑی گل ماں نہ دسے، اور رسول اللہ دس کے گئے نے 14 صدیاں پہلے. فرمایا جوتا بھی کیا کرو؟ وجہ ایسا جوتا جو تنگ ہو یا جس کے تسمے وغیرہ بیٹھ کے باندھنے پڑتے ہوں، کھڑے ہو کے باندھنے پڑتے ہوں، اسے کھڑے ہو کے پہننا مکروہ تحریمی ہے شریعت محمدیہ میں. کس میں؟ وجہ میرے کریم نے دیکھا ایک بندہ ہے جوتا تنگ ہے اور کھڑے ہو کے پہن رہا ہے، وہ کبھی یوں ہوتا ہے کبھی یوں ہوتا ہے، گرنے کا خطرہ ہے. فرمایا نہیں، بہ کے پا پتر. کیا بات ہے، سبحان اللہ. پھر تو گر گیا، کوئی ہڈی پسلی تیری ٹوٹ گئی، تو بھی پریشان، تیرے گھر والے بھی پریشان. تے اس پریشانی دا حال نہ دس دیا، میں فرما دینا تواڈے واسطے میرا فرمان بن جائے گا. میں تانوں بہ کے پا کے وکھا دینا، تسی بہ کے پاؤ گے تواڈے واسطے سنت بن جائے گی. فائدہ تواڈا ہے، تواڈی باڈی دا ہے، لیکن بہ کے پاؤ گے تانوں اللہ ثواب بھی دے گا، کیونکہ میرے کہن تے پا رہے ہو نا بہ کے. سبحان اللہ کہ بھئی اتنی بات جو کر دے، اتنی بات جو سکھا گئے ہمیں، ہم ان کی باتوں کو پس پشت ڈال دیں
اور اپنی خواہشات اور شیطان کے پیچھے لگ کے ہم نے سارا کچھ کیا کر دیا؟ برباد کر دیا. اولاد تباہ کر بیٹھے, گھر تباہ کر بیٹھے, بیویاں تباہ ہو گئی ہماری, ہم خود بھی ذلیل و رسوا ہو گئے. یہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. آگے چلیے. بیٹا ہے, سبحان اللہ, بیٹا یہ نعمت کس نے دی ہے؟ جو نعمت دیتا ہے اس کا کیا کرتے ہیں؟ کیڑا دن ہے جڑے دن اسی شکر کیتا ہے؟ کوئی ایک دن ایسا بتا دیں جس دن ہم نے یہ شکر کیا کہ ہمیں بیٹا ہوا تھا, ہم شکر کر رہے ہیں. ہر سال بعد ہم اس کا کیا کرتے ہیں جی؟ کیا ہوتا ہے؟ سالگرہ کہتے ہیں اس کو, برتھ ڈے کہتے ہیں اس کو. او دے اتے جو کچھ ہوندا او تانوں میرے تو زیادہ پتہ ہونا ہے. یعنی جس دن جمعہ سی اس دن اسی شکر تے کی کرنا, روزہ تے کی کرنا, 2 رکعت نفل تے کی پڑھنی, اسی اس دن ہی ڈی جے منگا لیا گھر وچ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سانس جو ہے نا یہ اللہ کی نعمت ہے. سانس سبحان اللہ آکھو تے میں گل دسنی ہے. اے تے ہر بندے نو پتہ ہے نا کہ سانس اللہ دی, لیکن وہ کہتے ہیں بر 2 شکر واجب است. ایک سانس کے اوپر 2 شکر واجب ہیں. ایک سانس کے اوپر 2 شکر واجب ہیں. ایک اس وقت جب وہ اندر گئی اور ایک اس وقت جب وہ باہر آئی. سانس ایک ہی ہے, سانس ایک ہی ہے, 2 شکر واجب ہیں. اندر نہ جاتی تو بھی میں مر جاتا, چلی گئی تھی اندر باہر نہ آتی تو بھی میں مر جاتا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جے بندہ اپنے رب دا شکر ادا کرنا چاہے تے کلے سادہ نہیں کر سکتا. باقی نعمتاں تے ہے ہی بڑیاں نے, باقی نعمتاں تے وہ نے جنہ دا شمار ہی, لیکن بندہ اگر خالی شکر اپنے سادہ کرے تے وہ بھی نہیں ہو سکتا, وہ بھی نہیں ہو سکتا. ایسی دیکھیا جدو سادہ نہیں ہو سکتا تے باقی کادہ ہو سکنا, صرف کرنا ہی نہیں. ہاں جی, حالانکہ اللہ خود فرماندا لئن شکرتم لازیدنکم, تسی میرا شکر کرو میں تہاڈیاں نعمتاں چ ہور اضافہ کراں گا. تسی شکر کرو میں تہاڈیاں نعمتاں چ ہور اضافہ کراں گا. تے ہن روزے بھی آ گئے نے تے ایک دا ثواب 10 دے برابر ہوندا کہ ہن 10 تو اگے تھوڑا جہا ٹر پو. اے مہنگائی خالی تہاڈے علاقے چ نہیں ہے, ساڈے واس بھی آئی ہوئی ہے. انہیں ساریاں نو پریشان کیتا پیا جے. مہربانی کریا کرو, مسجد دے معاملات دل کھول کے مدد کیتا کرو, انہیں تعاون کیتا کرو. ہن اسی تہاڈے گھر تے نہیں نہ آ سکدے کہ جناب چندہ دیو. ویسے میں اس چیز کے خلاف ہوں, یہ چندہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ذاتی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اس کے کیا ہوں؟ خلاف ہوں. میرے دل کو بالکل نہیں اچھا لگتا کہ کیا مسئلہ ہے, رب کے گھر میں ہم تم سے مانگ رہے ہیں, کیوں؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ تو تمہیں خود کرنا چاہیے تھا. مولوی صاحب کوئی کام ہے تو ہمیں بتائیں. عجیب زمانہ آ گیا الٹا. ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کئی دفعہ آپ کو کہتے ہوئے کہ کیا کہہ رہے ہیں ہم, کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا کسی غیر مسلم سے ہم بات کر رہے ہیں؟ آپ مسلمان نہیں ہیں, آپ کو نہیں پتہ یہ رب کا گھر ہے؟ آپ کو نہیں پتہ یہ میرے نبی نے فرمایا جس نے مسجد میں 1 اینٹ لگا دی اللہ جنت میں 1 محل بنا دے گا اس کے نام کا؟ نہیں پتہ آپ کو؟ پھر بھی ہمیں کہنا پڑے, افسوس کی بات ہے نا جی. کدی تسی سنیا ہوئے کوئی عیسائی چندہ لینا آیا ہوئے گرجے گھر دا؟ نہیں. کدی کوئی یہودی دا سنیا ہوئے کوئی آیا سی جناب؟ کدی کسی ہندو دا سنیا ہوئے کہ وہ مندر واسطے لے رہا سی چندہ؟ نہیں. ایسے مسلمان ڈوب کے نہیں مردے. پھر سمجھ تو باہر ہو گیا کم. ساڈے بل نہیں دیتے جا رہے ساڈے کول مسجداں دے. ساڈی مسجد دا بلب ٹوٹ جاوے سانو ادوں تک نہیں ملتا جدوں تک اسی منگیے نہ تواڈے کولوں. تسی اتنا ذلیل کر کے رکھ دیتا اللہ دے گھر نو بھی. دسو یار, نہیں ہونا چاہیے. لیکن سوچیا کرو خدا دے بندیو, وہ آپ کوئی احسان نہیں کر رہے, کوئی احسان ہے وہی رب نے تو دیا ہے جس کو تم دے رہے ہو سکتا ہے تم خلوص کے ساتھ دو تو تمہیں 1 کے بدلے میں 1000 ملے, 1 کے بدلے میں 1,00,000 ملے, تو 1 کے بدلے میں 700 تک تو وعدہ ہے نا حدیث میں. 1 کے بدلے میں اگے جڑا لفظ ہے نا وہ بڑا گہرا ہے.
واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ دگنا تگنا کر کے دے گا جسے چاہے گا۔ وہ دیکھو کنے پوچھنا ہے جی، ضروری نہیں ہے کہ پیسے کے بدلے میں پیسہ ہی ملے، ضروری نہیں ہے کہ پیسے کے بدلے میں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پیسے کے بدلے عزت مل جاتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ پہ خرچ کر کے آپ کو صحت مل جاتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے پہ خرچ کر کے آپ کو سکون مل جاتا ہے۔ جی یہ کوئی عام نعمتیں نہیں ہیں، پوچھو ان سے جو ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند ہی نہیں آتی۔ شکر کرنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم چیز کیا ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال زکوٰۃ فرض ہے جی، عقل مند مسلمان عاقل بالغ مسلمان آزاد ہوتے، عاقل بالغ مسلمان تے آزاد ہونا وہ ضروری ہے۔ کدوں فرض ہوندی ہے؟ جدوں وہ کولو 7.5 تولے سونا ہوئے یا 52.5 تولے چاندی ہوئے، یا سونا بھی نہیں چاندی بھی نہیں، اتنا پیسہ ہوئے جہد نال 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے۔ جندے بارے کل کی تاریخ سی 23 مارچ 2023 کو چاندی کا ریٹ صرافہ بازار میں 2150 روپے فی تولہ ہے، 2150 روپے فی تولہ ہے۔ 23 مارچ کا بتا رہا ہوں، آج کا مجھے پتہ نہیں ہے، مارچ ہے کہ اپریل ہے جی؟ چلیں جی، کیا ریٹ تھا؟ 2150 ضربے 52.5، یہ بنتا ہے جی 1,13,000 روپیہ۔ کتنا بنتا ہے؟ 1,13,000 روپیہ۔ جس بندے کے پاس ہو، چاہے اس مالیت کا سونا ہو، اس مالیت کی اس کے پاس چاندی ہو، یا یہ خود پیسے موجود ہوں، یا اتنی ہی رقم کا اس کے پاس سامان تجارت ہے، کیسا؟ جو اس کی ضرورت اصلی تو زیادہ ہے۔ ضرورت اصلی کی ہے رہنے کے لیے جو گھر ہے، یہ ضرورت اصلی ہے۔ جس گاڑی پہ آپ سفر کرتے ہیں یہ آپ کے لیے ضرورت اصلی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو کپڑے آپ پہن رہے ہیں یہ آپ کے لیے ضرورت اصلی ہے۔ جو جوتے آپ استعمال کر رہے ہیں یہ ضرورت ہے۔ آپ کے گھر میں جو راشن پڑا ہوا ہے یہ آپ کے لیے ضرورت ہے۔ ان چیزوں پر نہیں ہے، اس کے علاوہ، اس کے، یہ کتنا بولا میں نے؟ 1,13,000 روپیہ ہو، یا پھر جی اس مالیت کا سونا ہو، یا پھر اس مالیت کی چاندی اگر کسی کے پاس پڑی ہے، یا اس مالیت کا سامان تجارت ہے کسی کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ ایسے بندے پر زکوٰۃ کیا ہے؟ ایک اور گل ہے، سونا بھی کوئی نہیں، چاندی بھی، اس مالیت دا سامان تجارت بھی، انہیں پیسے بھی نہیں ہیں انہیں، لیکن ایک کمیٹی پئی ہوئی ہے، ایک کمیٹی پئی ہوئی ہے جدیاں قسطاں میں دے چکے ہیں، جمع کراں تے 1,13,000 تو ود نے۔ ایسا بندہ بھی صاحب نصاب ہے جی، بولو گے کہ نہیں؟ اینی سونا بھی کوئی نہیں، اینا چاندی بھی میرے کول کوئی نہیں، 1,13,000 روپیہ بھی کوئی نہیں، اس قیمت دا مال بھی میرے کول، لیکن میں کسی چیز دی انشورنس کرا چکے ہیں، جڑے پیسے انہوں نے جمع کرا چکے ہیں وہ 1,13,000 تو زائد نے۔ اگرچہ انشورنس اسلامی طور پہ جائز نہیں، لیکن پیسہ تو ہے نا میرا، ہے نا جی۔ میں انہوں نے یہ قسطاں دے چکی ہیں کہ 1,13,000 تو 13,000 نے یا 13,000 تو زائد نے، تو پھر کی ہوئے گی؟ زکوٰۃ فرض ہوئے گی۔ اے میں 10 اس واسطے رہی ہیں کہ اے ہو جا بندہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، زکوٰۃ دے سکتا۔ ایسا بندہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، زکوٰۃ، اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، اگلی بات ہے جی، زکوٰۃ ہم نے نکال دی، کتنی نکالنی ہے جی؟ 100 میں سے 2.5 روپے، 100 میں سے 40 پہ 1، پھر 40 پہ 1، 2 ہو گئے، باقی کتنے بچیں گے؟ 20، 20 میں سے آدھا، تو کتنے ہو گئے؟ 2.5 روپے، ٹھیک ہو گیا۔ لاکھ کے اوپر
ہاں جی 2500 روپے، ٹھیک ہو گیا جی. تو اسی طرح حساب آگے لگاتے جائیے گا. آج کل چونکہ لاکھوں میں کام ہو رہا ہے تو زکوٰۃ بھی لاکھوں میں ہی نکلتی ہے. اچھا اگلی بات میں کرنے لگا ہوں جی. نکال لی ہم نے زکوٰۃ ہم نے نکال لی. 2500 روپیہ ہم نے لاکھ میں سے نکال لیا. 2500 روپیہ لاکھ میں سے نکال لیا. اب نکال کے کیا کرنا ہے؟ کسی کو بھی پکڑا دوں میں؟ مجھے یہ انشور کرنا ہے کہ جس کو میں دے رہا ہوں یہ 1,13,000 روپے کا مالک نہیں ہے. جسے میں دے رہا ہوں اس کے پاس اس مالیت کا سونا بھی نہیں ہے، اس مالیت کی چاندی بھی، اس مالیت کا اس کے پاس کمیٹی بھی، اور اس مالیت کی اس کی انشورنس بھی نہیں ہے. اب یہ بندہ قابل ہے کہ میں اسے زکوٰۃ دوں. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس بندے کی جس نے زکوٰۃ دینی ہے. وہ ایسا مسلمان ڈھونڈے جس کے پاس یہ نہیں ہے. اگر اس نے بغیر تحقیق و تفتیش کیتے کسی ایسے بندے نو پھڑا دیتی تو ایسی تو پاکستانی ہے نا. تسی دیکھے ہوئے گا گڈیاں تو اتر کے بندے لنگر لائن چ لگ جاندے رہے. پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا. کہاں سے؟ گاڑی بھی عام نہیں، کوئی لینڈ کروزر ہیں جی. پاکستان ہے جڑی سب تو مہنگی گاڑی، اس گاڑی تو اتر کے بندہ لنگر والی لائن چ بیٹھے بھی پا دیو. شرم نہیں آندی یار؟ خدا دا خوف ہی نہیں ہے تیرے اندر. تو کم از کم جی اے بھی ہو سکتا ہے لیکن ڈرائیور تے مالک دی حالت دوروں پر کھی جاندی ہے کہ کہو جے بندے نے جی. وچ فیملیاں بھی بیٹھیاں ہوندیاں نے، وہ یہو جہاں VIP بندے ہوندے نے. بہرحال چلیں یہ تو مان لیا آپ کی بات، ڈرائیور ہو سکتا ہے، گمان ہی کرنا ہے نا، ہو سکتا ہے ڈرائیور. ہم نے ایسے ارباں پتی بندے دیکھے ہیں جو مفت آٹے کی لائن میں لگے ہوئے ہیں. یہ جو ابھی حکومت نے مفت آٹا لگایا ہے نا جی، یہ پیچھے آپ کو پتہ ہے عمران خان کے دور میں 12,000 روپیہ ملتا تھا کسی زمانے میں. وہ جو کرونا آیا تھا، کھرباں پتی بندے لے کے گئے ہیں. ہمارے علاقے کے چیئرمین کا نام 12,000 میں آیا ہوا تھا، وہ بھی لائن میں پہنچا ہوا ہے جی. میں کہ کمال ہے یار، انہاں دی جنہاں نے ونڈیا ہے تے اگے کمال کر دیتی ہے اس بندے نے جڑا لائن چ آ گیا ہے. انہیں یہ نہیں سوچا یار میں انہاں کول ووٹ لینا ہے جی، لیکن لائن تھا لگیا بندہ. بہرحال مینوں ایک بندہ شروع کرن تو پہلے کہہ گیا سی کہ 1:15 بجے جماعت کھڑی کرنی ہے. ٹائم مک گیا، نہیں تو گلاں ہور بتھیریاں سن، اگلے جمعے سکھاواں گے انشاءاللہ العزیز.